الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قابل قدر اساتذۂ مدرسہ اور طالبان مدرسۃ العلوم الاسلامیہ جو مرول میں واقع ہے، جو ضلع سیتامڑھی میں آتا ہے. عزیز طلباء، اس اعتبار سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اس کو اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد پھر آپ کے درمیان حاضر ہونے کی اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی. اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے بعد ہم شکر گزار ہیں اس قدیم، معروف اور مشہور ادارے کے تمام اساتذہ کرام کا، تمام طلباء کا، بالخصوص اس مدرسے کے نہایت قدیم استاد، ہمارے ساتھیوں کے استاد فضیلت الشیخ محمد اسلم سلفی حفظہ اللہ کے ساتھ ہی ساتھ اس مدرسے کے ناظم تعلیمات فضیلت الشیخ صدر عالم سلفی حفظہ اللہ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور دیگر اساتذہ کرام جو یہاں پر موجود ہیں یا ایک مدرسے میں موجود ہیں، وہ سب ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں. عزیز طلباء، ہمارے یہاں آنے کا جو مقصد ہے، شاید آپ اس سے مطلع ہوں کہ 3-4 دنوں پر مشتمل ہمارا یہ دعوتی اور تدریسی دورہ ہے، جس کا ایک پڑاؤ اور ایک منزل یہ مدرسۃ العلوم الاسلامیہ بھی ہے. انشاءاللہ آج کے بعد کل، پرسوں اور ترسوں بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور تعلیم اور علم کے حوالے سے گفتگو ہوگی. گفتگو کا محور اور مرکز جو ہوگا، کوئی نہ کوئی خاص کتاب ہوگی. ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی، نہایت علمی باتیں ہوں گی، جنہیں اگر آپ غور سے سنیے گا تو مجھے امید ہے کہ ضرور آپ کو ان باتوں سے فائدہ پہنچے گا. آج کا جو ہمارا یہ درس ہے، اس درس کا تعلق ایک عظیم الشان کتاب سے، ایک عظیم ترین، معروف ترین، مشہور ترین کتاب سے ہے، جس کتاب کا نام نواقض الاسلام ہے. جس کتاب کا نام نواقض الاسلام ہے، اور اس کتاب کے نام سے یہ واضح ہے کہ اس کتاب کا تعلق توحید سے، عقیدے سے ہے. عقیدے کی کچھ باتیں اور کچھ موضوعات بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی.
اور یہ جو کتاب ہے نواقض الاسلام، اس عظیم کتاب کے عظیم مصنف امام الدعوہ مجدد اسلام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا طالب علم ہو، بالخصوص اہل حدیث طالب علم، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا طالب علم، جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اور آپ کی زندگی سے، آپ کے کارنامے سے، آپ کی جہود سے ناواقف، گزشتہ چند صدیوں میں اسلام اور مسلمانوں کو جتنا فائدہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، ان کے ہم پلہ کوئی دوسرا انسان نظر نہیں آتا ہے، خاص طور سے عقیدے کی اصلاح میں اور مسلمانوں کو توحید پر، صحیح عقیدے پر گامزن کرنے سے متعلق جو ان کی کاوشیں ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ قبل اس کے کہ اس کتاب کا آغاز آپ کے سامنے کیا جائے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کسی نئی کتاب کا آغاز ہو، اس کی شروعات ہو، تو اس کتاب کے بارے میں بتلایا جائے، اس کے موضوع کے بارے میں بتلایا جائے، اس کتاب کے مصنف کے بارے میں بتلایا جائے۔ آپ نے سن لیا کتاب کا نام کیا ہے اور مصنف کا نام کیا ہے، لیکن نام کے ساتھ ساتھ کچھ اور نقاط بھی اگر آپ کے سامنے آ جائیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ چنانچہ آپ طلبہ کو یہ جاننا چاہیے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو نام ہے وہ محمد، اصل نام محمد ہے، اور ان کے والد کا نام عبد الوہاب ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی شخصیت سے، یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے چڑھنے والے لوگ، ان کو بدنام کرنے والے لوگ، ان کی کوششوں پر پانی پھیرنے والے لوگ، انہیں مطعون کرنے والے لوگ، گالی دینے والے لوگ، ان کو اور ان کی دعوت پر قائم رہنے والے کو وہابی کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، جو دراصل ان کا نام نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبد الوہاب ان کے والد کا نام ہے، اور ویسے بھی وہاب اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ تو اس طرح تان و تشنیع کرنے والے لوگ دراصل اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تان و تشنیع کرتے ہیں، جو کہ بالکل ہی درست نہیں۔ خیر، تو ان کے والد کا نام عبد الوہاب ہے، دادا کا نام سلیمان ہے، اور دادا کا نام علی ہے۔ کم سے کم 3 یا 4 نام ہمیں ضرور یاد رکھنے چاہیے۔ اصل نام جو ہے محمد ہے، اور ان کے والد کا نام عبد الوہاب ہے، دادا کا نام سلیمان ہے، پر دادا کا نام علی۔ مختصر طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اور قبیلہ تیم سے ان کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ تمیمی کہے جاتے ہیں۔ یہ ان کا مختصر نام و نسب ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سال ولادت ہے، سال پیدائش وہ 1115 ہجری، 1115 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نجد کے ایک شہر وینا میں پیدا ہوئے۔ نجد کے ایک معروف شہر وینا میں پیدا ہوئے۔ اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ جو ہے، یہ اہل علم کا گھرانہ ہے۔
علماء اور فضلاء کا گھرانہ ہے، یہ قضات کا گھرانہ ہے۔ خود محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے عبد الوہاب، یہ بہت بڑے قاضی تھے، بہت بڑے قاضی تھے۔ ان کے دادا بھی سلیمان بہت بڑے عالم دین تھے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال سے کم عمر میں انہوں نے مکمل قرآن کو حفظ کر لیا۔ ابھی ان کی عمر 10 سال نہیں ہوئی تھی، بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، اس سے قبل انہوں نے قرآن کو مکمل یاد کر لیا۔ اور ایک اچھے طالب علم کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ طالب علم ہمیشہ محنت کرنے والا ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے، کاہل نہیں ہوتا ہے، کام چور نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال سے پہلے ہی، یعنی ان کی عمر قبل اس کے کہ 10 سال ہوتی، پورا قرآن انہوں نے حفظ کر لیا۔ ان کے اولین اساتذہ میں خود ان کے والد ہیں، ان کے دادا ہیں۔ خاص طور سے اپنے والد عبد الوہاب سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی کتاب پڑھی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کثیر المطالعہ انسان کثرت سے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک طالب علم کو چاہیے، ایک مثالی طالب علم، کامیاب طالب علم کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی اس کو وقت ملتا ہے پڑھنے لکھنے میں لگاتا ہے، درسیات کے ساتھ ساتھ خارجی مطالعہ کرتا ہے، اہم موضوعات پر کتابوں کو پڑھتا ہے۔ چنانچہ ذکی تو تھے ہی، یعنی ذہین بھی تھے، اور ذہانت کے ساتھ ساتھ کثرت سے مطالعہ کیا کرتے تھے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات درعیہ میں امیر محمد بن سعود حفظ اللہ سے رحمہ اللہ سے، درعیہ ایک جگہ کا نام ہے۔ جب وہاں درعیہ گئے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں ان کی ملاقات امیر محمد بن سعود سے ہوئی، جس کی وجہ سے آج سعودی عرب کو سعودی عرب کہا جاتا ہے، اور جو بھی سعودی عرب کے حکمراں ہیں، بادشاہ ہیں، سب کی نسبت انہی کی طرف ہے، سعود کی طرف ہے، جس کی وجہ سے آل سعود کہے جاتے ہیں، یا یہ کہ اس ملک کا نام مملکت سعودی عرب ہے۔ اور دونوں کے اندر کیا اتفاق ہوا؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور امیر محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے مابین یہ اتفاق ہوا، یہ عہد ہوا کہ ہم دونوں مل کر توحید کی خدمت کریں گے، ہم دونوں مل کر توحید کا علم بلند کریں گے، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کریں گے۔ اور دونوں لگ گئے، اور ان دونوں کی خدمات ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں واحد سعودی عرب ایسا ملک ہے جہاں قرآن اور حدیث کا قانون رائج ہے۔ یہ ان دونوں کی برکت ہے، ان دونوں کی کوششوں کی برکت ہے، اور دونوں کی نیتوں کی وجہ سے، اخلاص نیت کی وجہ سے عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوتی مشن شروع کیا، اور دعوت کی راہ ہوتی ہے جس میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس ادارے میں، اس عظیم مدرسے میں، تاریخی مدرسے میں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ یہاں علم شرعی حاصل کریں گے، علم دین حاصل کریں گے، اور اس کے بعد دین کی خدمت کریں گے، توحید کی خدمت کریں گے، اللہ کے قانون کو اس دنیا کے اندر رائج کریں گے۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوتی سلسلے کا آغاز کیا اور دین کی خدمت شروع کی، توحید کا علم بلند کیا، تو بہت سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، بہت سارے لوگ، اور ان کے اوپر طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع ہو گیا، بلکہ کئی جگہوں سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو ہجرت کرنا پڑا، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، دوسرے شہر چلے گئے۔ عوام بھی بہت سا عوام کی ایک تعداد بھی آپ سے بدزن ہو گئی، یا کہ دور ہو گئی، اور دوسرے جو علماء تھے، جو علماء راہ دلالت پر تھے، گمراہی پر تھے، جب ان کو روکا، ان کو ٹوکا،
تو علماء بھی آپ سے مخالف ہوئے، لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کی راہ کو نہیں چھوڑا، دین کی راہ کو نہیں چھوڑا، توحید کو کا اعلان کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ اور ان کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں کہ آج پوری دنیا میں توحید کی دیکھتے ہیں کہ توحید کا نعرہ ہے، توحید ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کیا ہے اس میں خدمت ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے ساتھ ساتھ، دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں لکھیں۔ ان کی کچھ کتابیں بڑی ہی معروف ہیں، مشہور ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتابوں میں سے کتاب التوحید، ایک عظیم کتاب التوحید ہے۔ اس کا موضوع اس کے نام سے واضح ہے، اور جب آپ یہاں سے جائیے گا، جامعہ امام ابن تیمیہ پہنچیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو کتاب التوحید پڑھنے کا موقع ملے گا۔ جب آپ کتاب کو پڑھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی اہم کتاب ہے۔ علماء عرب میں شاید ہی کوئی ایسا عالم دین ہو جس نے اس کتاب کو یعنی کتاب التوحید کو نہ پڑھایا ہو۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے کثرت سے کیا ہے، بے شمار اس کی شرحیں موجود ہیں۔ اسی طرح القواعد الاربع، القواعد چھوٹی سی کتاب ہے، پتلی سی کتاب ہے۔ یہ وہ کتابیں جو ایک طالب علم کو زبانی یاد کرنی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جن کو کتاب التوحید مکمل یاد ہے، القواعد الاربع مکمل یاد ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب نواقض الاسلام بھی، نواقض الاسلام بھی ہے، جس کا تذکرہ شروع میں نے کیا، اور میں نے کہا کہ یہ کتاب انشاءاللہ آئندہ چند دنوں تک یہ کتاب آپ کے سامنے آپ کو پڑھائی جائے گی۔ اسی طرح ان کی کتابوں میں سے فقہ کی کتاب عظیم کتاب آداب المشی الی الصلاۃ، آداب المشی الی الصلاۃ ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے۔ اور انشاءاللہ شیخ ہمارے جو بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں شیخ محمد ثمامہ رحمۃ اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، یہ اس کتاب کو آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلباء، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بے شمار ہے۔ کشف الشبہات بہت مشہور کتاب ہے، کشف الشبہات۔ اسی طرح الاصول الثلاثہ ہے، شروط الصلاح ہے، اصول الایمان ہے، فضل الاسلام ہے، الکبائر ہے، مسائل الجاہلیہ ہے، اسی طرح سیرہ ہے۔ یہ ساری کتابیں مختصر ہیں، بہت ہی اہم ہیں، اور محنتی طلباء کو چاہیے کہ ان کتابوں کا ازبر کریں، زبانی یاد کریں۔ خیر، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1206 ہجری میں، 1206 ہجری میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عزیز طلباء، یہ جو کتاب ہے نواقض الاسلام، بہت ہی مختصر کتاب، بہت ہی مختصر کتاب ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ایک مجلس میں ساری کتاب پڑھ لے تو بآسانی کیا پڑھ سکتا ہے، لیکن بہت ہی جامع کتاب ہے۔ لیکن اگر اس کی شرح کی جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے تو مہینوں بھی لگ سکتا ہے۔ یہ ایسی کتاب جامع اور معنی کتاب ہے، اور یہ کتاب پڑھنے سے زیادہ یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ زبانی ہر طالب علم کو اس کتاب کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ خیر، بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں کتاب کی کچھ عبارتیں پڑھتا ہوں۔ دیکھیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم ان من آدم نواقض الاسلام عشرہ۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جان لو، اے طالب علم جان لو، اے اس کتاب کو پڑھنے والے جان لو، اس لیے کہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ نہیں جانو گے آپ نقصان میں پڑ جاؤ گے، بہت ہی خطرے کا سودا آپ کو مول لینا پڑ سکتا ہے، آپ کو ہمیشہ جہنم میں بھی رہنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جو باتیں آگے بتلائی جا رہی ہیں ان کو جان لو، ان کو سمجھ لو۔ کہ اعلم ان من آدمی نواقض الاسلام عشرۃ، کہا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسلام کے بڑے نواقض میں سے، اسلام کے بڑے نواقض میں سے 10 ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ نواقض اسلام 10 سے زائد بھی ہیں، لیکن ان
لیکن ان میں سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑے بڑے نواقض ہیں ان میں سے 10 کا انتخاب کیا ہے۔ نواقض سب جانتے ہیں، ناقص کی جمع کیا ہے؟ نواقض۔ اور نقض کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ توڑنا۔ نقض کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ توڑنا۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں نواقض وضو۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ نواقض وضو کہتے ہیں، یعنی وہ امور، وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اسی طرح نواقض الاسلام، یعنی وہ امور، وہ چیزیں جو اسلام کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگرچہ آپ مسلمان ہوں، آپ اسلام لے آئے ہوں، لیکن جن امور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یا کہ کچھ ایسے امور ہیں جن امور میں سے کسی امر کو، کسی چیز کا کو اگر آپ انجام دے دیتے ہیں یا کہ اس کو کر بیٹھتے ہیں یا کہ بول دیتے ہیں، تو اسلام لانے کے باوجود آپ اسلام سے پھر جائیں گے، آپ مرتد ہو جائیں گے، آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ، اگر یہاں پر تھوڑا سا میں رک جاؤں تو آپ کو یہ بتلا سکتا ہوں کہ کفر کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کفر کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آپ کہہ سکتے ہیں الکافر الاصلی۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ الکافر الاصلی، یعنی خالص کافر۔ خالص کافر کس کو کہتے ہیں؟ خالص کافر وہ آدمی ہے جس کی پیدائش حالت کفر میں ہو، جس کا باپ کافر، دادا کافر اور کفر کے گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے اور اسی گھرانے میں پروان چڑھ رہا ہے، تو ایسے کافر کو کیا کہتے ہیں؟ الکافر الاصلی عربی میں۔ اردو میں اگر کہیں تو کیا کہیں؟ خالص کافر، یا اس سے بھی اگر موٹے طور پہ کہیں گے پکا کافر، الکافر الاصلی۔ اسی طرح دوسری جو قسم ہے کافر کی، وہ کیا ہے؟ المرتد۔ مرتد کس کو کہتے ہیں پھر؟ مرتد اس آدمی کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان تھا اور پھر اسلام سے وہ آدمی کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ کسی کیا ہے؟ خلاف اسلام کے قول اور فعل کو انجام دینے کی وجہ سے وہ آدمی اسلام سے کیا ہے؟ نکل گیا۔ دو کافر کی 2 قسمیں ہوئی، ایک اصلی کافر اور دوسرا کیا ہوا؟ مرتد۔ دونوں میں خطرناک کون ہے؟ دونوں میں خطرناک کون ہے سزا کے اعتبار سے؟ عزیز طلبہ، یہ جو مرتد ہے اس کی خطرناکی زیادہ ہے۔ جو مرتد ہے اس کی خطرناکی زیادہ ہے، اور اگر ایسا آدمی توبہ نہیں کرتا ہے تو ردہ کی وجہ سے، یعنی ارتداد کی وجہ سے، اسلام کے پھر جانے کی وجہ سے، ایسے مرتد کی سزا کیا ہے؟ مرتد کی سزا قتل ہے۔ مرتد کی سزا قتل ہے۔ اس لیے دونوں میں سے جو خطرناک ہے کہ ایک آدمی تو ٹھیک ہے، باپ دادا اگر کافر ہے تو وہ بھی کافر ہے، لیکن اس کا جرم زیادہ بڑا ہے کہ جو کیا ہے؟ مسلمان ہے اور پھر اسلام لائے اور پھر اسلام سے کیا ہو جائے؟ پھر جائے۔ اور جو کافر اگر اصلی ہے تو اس کی خطرناکی کم اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر وہ جزیہ اگر کہیں کسی مسلمان کیا ملک میں رہ رہا ہے، اسلامی کیا ہے کنٹری میں رہ رہا ہے، اور اگر جزیہ اگر دے رہا ہے، کیا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی مرتد ہے اور اپنے اس جرم سے، گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا یاد رکھیے کیا ہے؟ قتل ہے۔ عزیز طلبہ، ایک بڑا اہم مسئلہ آتا ہے کہ کیا ہم کسی کی تکفیر کر سکتے ہیں؟ کسی کو کافر قرار؟ آپ دیکھیں نا، آپ کہیں کہ ایک وبا ہے دنیا کے اندر، ایک فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، فلاں آدمی فلاں کو کافر کہتا ہے، فلاں کفر۔ یہ کیا مسلک کی بنیاد ہے؟ مسلک کی بنیاد بہت جلدی میں کوئی کسی کو کیا کہہ دیتا ہے؟ فلاں آدمی کافر ہے، فلاں آدمی کیا ہے؟ کافر ہے، فلاں آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کافر ہے۔ ڈائریکٹ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا کہہ دیتے ہیں کہ تم کافر ہو؟ کیا کہہ دیتے ہیں؟ تم کافر ہو۔ یاد رکھیے کہ تکفیر کی 2 قسمیں، تکفیر کی اہل علم نے 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک جو تکفیر ہے، کسی کو کافر، تکفیر کہتے کس کو ہیں؟ کسی کو کافر قرار دینا۔ کافر قرار دینے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کفر یکفر، سے کیا ہے؟ تفعیل کیا ہے؟ تکفیر ہے۔ کہا کہ
اب پہلی جو قسم ہے تکفیر کی وہ یہ کہ آپ کسی کو کسی فعل کی وجہ سے، کسی وصف کی وجہ سے کیا قرار دیں؟ کافر قرار دیں۔ کوئی اگر ایسا کام کر رہا ہے جو کفریہ کام ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے؟ کفریہ ہے، یا یہ کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ کفریہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ طالب علم ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ کیوں نہیں کھائی جا سکتی؟ پھر اس میں جائیں گے تو بات لمبی ہوگی۔ اس لیے کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو اپنی بات کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ مؤکد بنانا چاہتا ہے، مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اس کی نگاہ میں جو سب سے عظیم شے ہوتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے عظیم ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کے اسماء اور اللہ کے صفات کے علاوہ ہم کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر۔ آپ اس کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم کافر ہو، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے گا وہ کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ یا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ عمل کیا ہے؟ یہ فعل کیا ہے؟ یہ وصف کیا ہے؟ یہ کفریہ ہے۔ ڈائریکٹ کسی پر آپ حملہ آور نہیں ہو سکتے، کسی کو آپ کافر قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جیسے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر، من ترک الصلاۃ فقد کفر، کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا، جو تارک صلاۃ ہوگا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ لیکن ڈائریکٹ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ہر آدمی ہمہ شمہ کا کام نہیں، یہ ہمہ شمہ کا کام نہیں کہ فلاں فلاں کو کافر کہے، فلاں فلاں کو کافر کہے، نہیں۔ اگر کسی کو آپ کافر قرار دے رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا آپ نے حجت پوری کی ہے؟ کسی کو عینی طور پہ، شخصی طور پر کافر قرار دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ عمرا کا کام، یہ سلاطین کا کام ہے، یہ بادشاہوں کا کام ہے، یہ خلیفہ کا کام ہے، حاکم وقت کا کام ہے کہ وہ اس کو سمجھائے گا، بجھائے گا، اس کے عمل کو اس کے سامنے رکھے گا کہ تمہارا یہ کام جو ہے نا کفریہ کام ہے۔ اور اگر اس کے باوجود وہ نہ مانے تو اس کو کافر قرار دیتے ہوئے ایسا آدمی دین سے خارج ہو جائے گا اور پھر اس کو دین سے پھر جانے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ کچھ کیا ہے؟ بہت ہی بنیادی باتیں، اور جو ساری باتیں ان عبارتوں کے ضمن میں آتی ہیں۔ خیر، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اعلم ان من اعظم نواقض الاسلام عشرہ الاول الشرک فی عبادت اللہ تعالی۔ سب سے پہلا ناقض، یاد رکھیے، سب سے پہلا وہ کام جس کے کرنے سے کوئی آدمی اسلام سے پھر جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو اس کی عبادت میں شریک کرنا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان بھی کرے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر کیا ہو جائے گا۔ اگر سماج اور معاشرے کے تناظر میں بات کیجئے گا تو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو مسلمان ہیں لیکن اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ قبر ہے، یہ مزار ہے، یہ خانقاہ ہے، اور وہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ الحاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا یہ ناقض اسلام ہے، یہ ناقض اسلام ہے، یہ نواقض اسلام میں سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے نمبر پر اس کو بیان کیا ہے۔ پھر اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا یہ ناقض اسلام ہے؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل بھی دی اور کہا والدلیل قولہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بڑی مشہور آیت ہے، آپ تمام طلبہ کو شاید یہ آیت یاد و ترجمہ کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کہا، مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کی عبادت کو شریک کرنا، اس کی مثال جیسے الذبح لغیر اللہ، الذبح لغیر اللہ، ہمیں کس کے نام سے ذبح کرنا چاہیے جانور کو؟ اللہ کے نام سے ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنے جانور کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا نا۔ تو اس عمل کی وجہ سے وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح کمن یذبح للجن، کہ کوئی آدمی اللہ کے لیے ذبح نہ کر کے کس کے لیے ذبح کرے؟ جن کے لیے، جو مخلوق ہے، جو کیا ہے؟ مخلوق ہے۔
اس کے لیے اگر ذبح کرے ہاں تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے شرکیہ عمل ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کیا ہے قبر والوں کے لیے ذبح کرے، ہاں قبر والوں کے لیے بھی کیا ہے شرک ہے۔ خیر ہاں یہ کیا ہے پہلا کیا ہے ناقض اسلام ہے۔ نواقض اسلام کل کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ کتنے ہیں؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نواقض اسلام کی تعداد کتنی بیان کی ہے؟ 10 ہے۔ 10 میں سے آپ نے کتنا اب تک پڑھا ہے؟ 1 پڑھا ہے۔ وہ کون سا پڑھا ہے؟ الشرک فی عبادت اللہ تعالی، الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ اس کی مثال، اس کی دلیل آپ نے جان لی۔ دلیل کیا تھی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کی مثال بھی آپ نے سنی کہ غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا، جن کے لیے جانور کو ذبح کرنا، یا قبر والوں کے لیے جانور کو ذبح کرنا۔ نہایت 2 منٹ کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوسرا جو ناقص ذکر کیا وہ کیا ہے؟ من جعل بینہ و بین اللہ وصائد، کہ اللہ کے مابین اور کسی شخص کے مابین کیا ہے؟ من جعل بینہ و بین اللہ، کہ آدمی اور اللہ کے مابین کیا ہے؟ کسی اور کو وسیلہ کیا ہے سمجھ لینا، کسی اور کو ذریعہ قرار دے دینا، اور اس آدمی کو اللہ کو چھوڑ کر کیا ہے بلانا۔ یدعوہم ویسألہم الشفاعہ، اور کیا ہے اس آدمی سے کیا ہے شفاعت طلب کرنا، اس آدمی پر بھروسہ کرنا۔ یاد رکھیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کفر اجماعاً، کہ اگر کوئی آدمی وسیلہ بناتا ہے، کسی کو ذریعہ بناتا ہے، اور اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے، اور اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان جو مسلمان ہو لیکن اس عمل کے کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہے کافر کیا ہے ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال دی کہ غیر اللہ کو بلائے، اس سے دعا کرے، اس کو اپنا سفارشی سمجھے یا اس کے اوپر بھروسہ کرے، کہتے ہیں کفر اجماعاً۔ اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے، تمام علماء، تمام فقہا اس بات پر متفق ہے کہ ایسا آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں نواقض اسلام میں سے یہی 2 کیا ہے ناقض آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور بقیہ انشاءاللہ جو نواقض ہیں کل پرسوں اور ترسوں کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔